بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر ڈاکٹر احسان الرحمان آپ سے مخاطب ہوں. تو میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بواسیر اور فشر اور فشفلا کے بارے میں بتایا تھا، تو اب میں ایک ایک کر کے ان کو لیتا ہوں. تو سب سے پہلے پائلز بواسیر جو کہ کامنسٹ ڈیزیز ہے ان تینوں میں سے، تو اس کے بارے میں بات کریں گے. پائلز کیا ہوتی ہیں؟ پائلز کی جو سب سے بڑی علامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فریش ریڈ کلر کا بلڈ سٹول کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. جب کوئی شخص مریض سٹول پاس کرتا ہے تو اس کے ساتھ خون آتا ہے، اور یہ آتا ہے جب تو کئی دنوں تک آتا رہتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس کو پرولیپس یعنی کہ مسے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ مسا ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، اور تین بھی ہو سکتے ہیں. اس کے ان دو چیف علامات کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. مثلا کسی کو جلن ہوتی ہے، کسی کو خارش ہوتی ہے، اور کسی کو ہلکا پھلکا درد بھی ہو سکتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بواسیر ہوتی کیا ہے. ہر شخص کے اندر قدرتی طور پر جو اینل کینال ہے، اس کے اندر اینل ورج یعنی مکت، اس سے تھوڑا سا اوپر تین سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جس کو کہتے ہیں اینل کشنز. یہ اینل کشنز ایک چند چیزوں سے مل کے بنتا ہے، یعنی اس میں کچھ تو چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں ہوتی ہیں، اور کچھ اس میں اور سٹرکچرز ہوتی ہیں جو کہ عام آدمی کے لیے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، تو لیکن وہ مل کے ایک قسم کی ایک چھوٹا سا کشن سا بنا دیتی ہیں. تو یہ ہر شخص میں تین کشنز ہوتے ہیں، 3، 7 اور 11 او کلاک پوزیشن پہ. یہ نارمل چیزیں ہیں، اور ان کا فنکشن یہ ہے کہ یہ سٹول جب کوئی شخص پاس کرے تو وہ سموتھلی پاس کرے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو اگر یہ نارمل سائز کی ہوں گی اور سٹول جو ہیں وہ نارمل قسم کے آ رہے ہوں گے، کوئی بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوں گے، بہت زیادہ پتلے نہیں ہوں گے، تو پھر تو کچھ نہیں ہوتا، ایک نارمل کام ہے. لیکن کئی وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس میں کہ مثلا موروثی وجوہات ہو سکتی ہیں، کچھ ڈائٹری فیکٹرز ہو سکتے ہیں، کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹ کاز یا وجہ بواسیر کی معلوم نہیں ہے، بس یہ فیکٹرز ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. جو کچھ بھی وجہ ہو، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اینل کشنز ہیں یہ ان کا سائز بڑھ جاتا ہے، تو ان کے اندر بلڈ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ اپنے نارمل سائز سے بڑھ جاتے ہیں. جب یہ اپنے نارمل سائز سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اگر کسی وقت ہارڈ سٹول پاس ہو تو وہ اوپر جو نازک سی جھلی ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے، اور وہاں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس وقت تک بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ سارا خون اس انگاج یعنی کہ وہ جو ڈائلیٹڈ پھولا ہوا اینل کشن ہے اس میں سے جب تک کہ وہ سارے کے سارا بلڈ نکل نہ جائے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ خون کی نالیاں کنٹریکٹ کر لیتی ہیں تو خون آنا بند ہو جاتا ہے. اب یہ وہ اینل کشن جس کو ہم اینل کشن کہہ رہے تھے، اب یہ اپنے نارمل سائز سے بڑھ گیا ہے، تو اب یہ اینل کشن نہیں کہلائے گا، اب یہ بواسیر کا مسا کہلائے گا. اب جب تک تو یہ بواسیر کا یہ لیول، یعنی اب ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ انگاجڈ یا ڈائلیٹڈ اینل کشنز اپنی جگہ پہ رہیں، اپنی جگہ سے وہ جس جگہ پہ نارمل ہوتے ہیں وہیں رہیں، اور خون آتا رہے گاہے بگاہے، تو اس کو فرسٹ ڈگری پائلس یا فرسٹ ڈگری ہیمرائڈس کہا جاتا ہے. یہ انیشل اور ابتدائی سٹیج ہوتی ہے. اس وقت اگر آپ کسی پراپر ڈاکٹر کو، سرجن کو چیک کروائیں تو وہ آپ کو کچھ احتیاطیں بتائے گا، کچھ پرہیز بتائے گا، اور اس کے علاوہ کچھ ادویات دے گا، یا اس میں انجیکشن جو کہ کوئی آپریشن نہیں ہوتا، بس ایک آؤٹ ڈور پروسیجر ہوتا ہے، وہ اس کے اندر فینول ان آلمنڈ آئل یا کوئی اور اس قسم کی ادویات ہوتی ہیں جن کو انجیکٹ کر دے گا، جو کہ تھوڑی دیر کا کام ہوتا ہے. ایز این آؤٹ ڈور پروسیجر وہ انجیکشن لگا دیا جائے گا، اور اس سے یہ بیماری جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو بے ہوش ہونے کی اس کے لیے ضرورت ہے، نہ آپ کو اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے فرسٹ ڈگری پائلس. اگر مریض اس سٹیج پہ اپنے معالج سے رابطہ نہیں کرتا تو پھر بیماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جس وقت سٹول پاس کیا جاتا ہے تو پھر یہی جو پھولے ہوئے مسے ہوتے ہیں یہ نیچے کو سلپ کر جاتے ہیں. اب یہ نیچے کو سلپ کرتے ہیں تو جب سٹول پاس کرتا ہے تو مریض محسوس کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کے باہر نکل رہی ہے. تو شروع میں یہ جیسے سٹول پاس کر لے گا تو یہ واپس اندر کو چلی جائے گا، اور
جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے اس مسے کو اندر کرنا پڑے، لیکن وہ خود اندر ہو جائے یا ہاتھ سے اندر کیا جائے وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ مسا ایک بھی باہر آ سکتا ہے، دو بھی یا تین بھی، نارملی تین آپ کو میں نے بتایا ہوتے ہیں۔ تو اگر اس قسم کی ڈیزیز کی یہ سٹیج پہنچ گئی ہے تو اسے ہم کہیں گے سیکنڈ ڈگری پائلس۔ اب سیکنڈ ڈگری پائلس ہے، اس سٹیج پہ اگر مریض ڈاکٹر سے رابطہ کر لے گا تو اس کو معائنہ کرے گا، اس کو اسیس کرے گا، تو پھر وہ دیکھے گا کہ اس کے لیے کون سا طریقہ علاج موزون ہے۔ تو اس میں بھی بعض اوقات انجیکشن اگر ارلی سٹیج ہے تو لگائے جا سکتے ہیں، یا پھر ایک حال دار ایک طریقہ ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین کنیکٹ کر لیتے ہیں اور اس سے پھر یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ اس کا سورس بلڈ کا کون سا ہے، تو اس کو اسٹچ لگا دیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ آپریشن ہی ہے، بے ہوش کر کے یا آدھا بے ہوش کر کے کرتے ہیں، لیکن اس میں کسی قسم کا کٹ نہیں ہوتا اور مریض فوری طور پہ اگلے ہی دن اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اب اس سیکنڈ سٹیج کے اوپر بھی اگر مریض علاج نہیں کرواتا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ مسے جو ہوتے ہیں یہ پرماننٹلی باہر ہی رہتے ہیں، اس کو ہم تھرڈ ڈگری ہیمورائڈز یا تھرڈ ڈگری پائلس کہتے ہیں۔ تو اس سٹیج پہ تو پھر اکثر مریض کو ہر صورت ڈاکٹر سرجن کے پاس جانا ہی پڑتا ہے، تو وہ پھر دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا ہم اس کا کسی نان کٹنگ طریقے سے علاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی اور طریقہ موزون نہ ہو یا مریض کو پسند نہ آئے تو پھر وہ جو کنونشنل سرجری ہوتی ہے پھر وہ کی جاتی ہے اور اس سے ان مسوں کو کاٹ دیا جاتا ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو فائنلی ایک بات دوبارہ کہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو بتایا کہ جو مین کمپلینٹ ہے وہ خون کے آنے کی ہے، تو آپ کبھی بھی اس کو ایزی نہ لیں، کیونکہ بڑی آنت کا، ریکٹم کا یا انر کینال کا اگر کینسر ہوگا تو اس میں بھی خون آئے گا۔ تو وہ آپ جب کبھی بھی کسی مریض کو سٹولز کے ساتھ یا سٹولز کے درمیان اس کے علاوہ مقد یا انر کینال سے خون آئے تو اس کو فوراً کسی مستند ڈاکٹر یا سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ پھر اس کو چیک کرتے ہیں، تو اس کے چیک کرنے کے کئی سٹیپس ہوتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ وہ پھر عام طور پہ تو پراکٹوسکوپی ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بے ہوش وغیرہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ او پی ڈی پروسیجر جب سرجن بواسیر ڈائگنوز ہی پراکٹوسکوپی پہ کرتا ہے، تو اگر اس کو ضرورت پیش آئے اور اس کو شک ہو کہ اس کو خدا نخواستہ کینسر ہے تو پھر وہ سگمائڈوسکوپی یا کولونوسکوپی کرے گا۔ تو اگر آپ بر وقت جائیں گے تو وہ پھر وہ کینسر بھی خدا نخواستہ اگر ہے تو وہ قابل علاج ہوگا اور بالکل مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو وہ لیٹ کر دے گا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے اور پھر وہ آپریشن بھی کروائے گا، علاج بھی کروائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا اور اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔